بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسئلہ کے تشیع میں جو ہے کون سی مچھلی ہے جس کا کھانا حلال ہے، کون سی مچھلی ہے جس کا کھانا مکروہ ہے، اور کون سی مچھلی جو ہے وہ حرام تصور کی جاتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ امام معصومین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہمیں اس چیز کا واضح پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی مچھلی جو ہے ہمیں کھائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب معصومین علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ کون سی ایسی مچھلی ہے جس کا کھانا حلال ہے اور جس کا کھانا حرام ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ایسی مچھلی کھانا حرام ہے جس کے اوپر کوئی چھلکا نہ ہو، یعنی چھلکے والی مچھلی جو ہے وہ کھانا حلال ہے، دوسری مچھلی اگر کوئی کھائے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی مچھلی ہو جس کے چھلکے کسی وجہ سے گر گئے ہوں یا نامعلوم یعنی چھوٹے چھلکے ہوں تو پھر بھی وہ کھائی جا سکتی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر چھلکوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس مچھلی کو اس لیے منع کیا گیا ہے جس کے اوپر چھلکے نہ ہوں، اس کا کھانا اس لیے منع کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی مخلوق میں سے ہے، یعنی ان امتوں میں سے ہے جن کو مسخ کر دیا گیا تھا، یعنی مسخ شدہ قوموں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بار مولا علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسی شخصیت ہوں کہ جس کی ولایت کا انکار کرنے کے بعد اللہ نے جو قوموں کو جو ہے وہ مسخ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دن مولا علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازار میں جری مچھلی بیچ رہے ہیں، یعنی ایسی مچھلی بیچ رہے ہیں جس کے اوپر چھلکے نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون سی مچھلی کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ان چند لوگوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کوئی چیز پڑھی اور ایک مچھلی کو آواز لگائی۔ جب وہ مچھلی نمودار ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ چھلکے موجود نہیں تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کون سی مچھلی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسخ کر دیا تھا، ہم ایک ایسی قوم تھے جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے اور وہاں پر ہمارا گاؤں آباد تھا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی ولایت ہمارے اوپر پیش کی گئی تو ہم نے اس کا جب انکار کیا تو اللہ نے جو ہے ہماری ساری قوم کو جو ہے وہ مسخ کر دیا۔ اس میں کچھ مسخ شدہ ایسے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خشکی پر رہتے ہیں۔ جو سمندر میں رہتے ہیں وہ ہم ملی مچھلیاں ہیں، اور جو خشکی پر رہتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو چوہے اور چھپکلیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسخ کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ لوگوں نے سنا تو ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ کس طرح جو ہے اس مچھلی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 700 ایسی امتوں کو جو ہے وہ مسخ کیا تھا جنہوں نے انبیاء کرام کے بعد ان کے اوصیاء جو تھی ان کی ولایتوں کا انکار کیا یا ان کی نافرمانی کی۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں 400 امتیں ایسی تھیں جن کو خشکی کے جانوروں کی شکل میں مسخ کیا گیا، اور 300 امتیں ایسی تھیں جن کو سمندری جانوروں کے یعنی بحری جانوروں کی شکل میں مسخ کیا گیا۔ ان میں ایک ایسا جانور ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ لفظ مچھلی جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی ماء اور چھل۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو ماء جو ہے وہ چاند کو کہا جاتا ہے اور چھل اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے اوپر یعنی چاند کی صورت میں چھلکے ہوتے ہیں جن کو اتارا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس مچھلی کے اوپر وہ چھلکے ہوں گے اس کو ہی مچھلی کہا جا سکتا ہے، جس کے اوپر وہ چھلکے نہ ہوں اس کو مچھلی نہیں کہا جا سکتا۔ والسلام۔